السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب الرحیق المختوم کی ایپیسوڈ نمبر 38، قسط نمبر 38۔ اسلامی لشکر مرا زہران سے مکے کی جانب۔ اسی صبح منگل 17 رمضان 8 ہجری کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرا زہران سے مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کی تنگ نگانے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پھریرے لیے گزر رہے تھے۔ جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں حضرت عباس بطور مثال کہتے کہ بنو سلیم ہیں، تو ابو سفیان کہتا کہ مجھے سلیم سے کیا واسطہ۔ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے مزینہ ہیں۔ ابو سفیان کہتا مجھے مزینہ سے کیا مطلب، یہاں تک کہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے گزر گئے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان حضرت عباس سے اس کی بابت ضرور دریافت کرتا، اور جب وہ اسے بتاتے تو وہ کہتا کہ مجھے بنی فلاں سے کیا واسطہ، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے کے جلوں میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے۔ یہاں انسانوں کے بجائے صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تشریف فرما ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذرائی کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں، اب تو یہی کہا جائے گا۔ اس موقع پر ایک واقعہ اور پیش آیا۔ انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل حرمتہ، آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی، آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد نے کہی ہے؟ آپ نے فرمایا سعد نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہ بات کہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی۔ آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ گویا جھنڈا حضرت سعد کے ہاتھ سے نہیں نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے جھنڈا حضرت زبیر کے حوالے کر دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزر چکے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہذا جو ابو سفیان کے گھر گھس جائے اسے امان ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ اٹھی اور اس کی مونچھ پکڑ کر بولی مار ڈالو اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو، برا ہو ایسے
پیش و بر کا برا ہو ایسے بشیر و خبر رساں کا۔ ابو سفیان نے کہا تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ محمد ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی تاب نہیں، اس لیے ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد کی طرف بھاگے، البتہ اپنے کچھ اوباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کیے دیتے ہیں، اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے، اور اگر ان پر ضرب لگی تو ہم سے کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ قریش کے یہ احمق اوباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو کی کمان میں خندمہ کے اندر جمع ہوئے۔ ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا، جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا یہ کاہے کی تیاری ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے۔ اس پر بیوی نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعض ساتھیوں کو تمہارا خادم بناؤں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا اگر وہ آج مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ مکمل ہتھیار درازنی والا نیزہ اور جھٹ سونتی جانے والی دھاری دار تلوار ہے۔ خندمہ کی لڑائی میں یہ شخص بھی آیا ہوا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائے زہران سے روانہ ہو کر ذی طوا پہنچے۔ اس دوران اللہ کے بخشے ہوئے اعزاز فتح پر فرط تواضع سے آپ نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، یہاں تک کہ داڑھی کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا لگ رہے تھے۔ ذی طوا میں آپ نے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو داہنے پہلو پر رکھا۔ اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جوہینہ اور کچھ دوسرے قبائل عرب تھے، اور خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفحہ پر آپ سے آ ملیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ بائیں پہلو پر تھے، ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریرہ تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ مکے میں بالائی حصے یعنی کداوے سے داخل ہوں، اور ہجون میں آپ کا جھنڈا گاڑ کر آپ کی مدد تک وہیں ٹھہر رہیں، آپ کی آمد تک وہیں ٹھہر رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ پیادے پر مقرر تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں یہاں تک کہ مکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اتریں۔ ان ہدایات کے بعد تمام دستے اپنے اپنے مقررہ راستوں سے چل پڑے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک بھی آیا اسے مسئلہ دیا گیا۔ البتہ ان کے رفقا میں سے بھی کرد بن جابر فہری اور خنیس بن خالد بن ربیعہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے، اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ خندمہ پہنچ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی مڑ بھیڑ قریش کی اوباشوں سے ہوئی۔ معمولی سی جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے، اور اس کے بعد مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی۔ حماس بن قیس جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، بھاگ کر اپنے گھر میں جا گھسا اور اپنی بیوی سے بولا دروازہ بند کر لو
اس نے کہا وہ کہاں گیا جو تم کہا کرتے تھے؟ کہنے لگا اگر تم نے جنگ خندمہ کا حال دیکھا ہوتا جب کہ صفوان اور اکرمہ بھاگ کھڑے ہوئے اور سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا، جو کلائیاں اور کھوپڑیاں اس طرح کاٹی جا رہی تھیں کہ پیچھے سوائے ان کے شور و غوغا اور ہم کے کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا، تم علامت کی ادنا بات نہ کہتی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حجون میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑا اور آپ کے لیے ایک قبہ نصب کیا، پھر مسلسل وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد و پیش موجود انصار و مہاجرین کے جلوں میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ جا الحق وما یبدی الباطل وما یعید، حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی اور آپ کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گرتے جاتے تھے۔ آپ نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا تھا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف ہی پر اکتفا کیا۔ تکبیر طواف کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبہ کی کنجی لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا۔ اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئیں جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں اور ان کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ ان مشرکوں کو ہلاک کرے، خدا کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی، اسے اپنے دست مبارک سے توڑ دیا اور تصویریں آپ کے حکم سے مٹا دی گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر ہی تھے۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا رخ کیا، جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں ٹھہر گئے۔ 2 کھمبے آپ کے بائیں جانب تھے، 1 کھمبا دائیں جانب اور 3 کھمبے پیچھے۔ ان دونوں خانہ کعبہ میں 6 کھمبے تھے، ان دنوں خانہ کعبہ میں 6 کھمبے تھے۔ پھر وہیں آپ نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے، پھر دروازہ کھول دیا۔ قریش سامنے مسجد حرام میں صفیں لگائے کھچا کھچ بھرے تھے، انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے، قریش نیچے تھے، انہیں یوں مخاطب فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی۔ سنو، بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمان یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ یاد رکھو قتل خطا شبہ ان میں جو کوڑے اور ڈنڈے سے ہو مغلظ دیت ہے، یعنی 100 اونٹ جن میں سے 40 اونٹنیوں کے شکم میں ان کے بچے ہوں۔ اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نحوست اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سارے لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا
व कबाइल लितारिफू इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे बाइज़्ज़त वही है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। बेशक अल्लाह जानने वाला और ख़बर रखने वाला है। इसके बाद आपने फरमाया, कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख़याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? उन्होंने कहा, अच्छा, आप करीम भाई हैं और करीम भाई के साहबजादे हैं। आपने फरमाया, तो मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में बैठ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने, जिनके हाथ में काबे की कुंजी थी, हाजिर खिदमत होकर अर्ज़ किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हुज्जाज को पानी पिलाने के एजाज़ के साथ खाना काबा की कुलीस बरदारी का एजाज़ भी जमा फरमा दीजिए, अल्लाह आप पर रहमत नाज़िल करे। एक और रिवायत के बमूजब ये गुजारिश हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बिन तलहा कहाँ हैं? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें बुलाया गया। आपने फरमाया, उस्मान, ये लो अपनी कुंजी, आज का दिन नेकी और वफादारी का दिन है। तबकात इब्न साद की रिवायत है कि आपने कुंजी देते हुए फरमाया, इसे हमेशा हमेश के लिए लो, तुम लोगों से इसे वही छीनेगा जो जालिम होगा। हे उस्मान, अल्लाह ने तुम लोगों को अपने घर का अमीन बनाया है, लिहाजा इस बैतुल्लाह से तुम्हें जो कुछ मिले इससे मारूफ के साथ खाना, इसे मारूफ के साथ खाना। अब नमाज का वक्त हो चुका था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि काबे पर चढ़कर आज़ान कहें। इस वक्त अबू सुफियान बिन हरब, अताब बिन असीद और हारिस बिन हशाम काबा के सहन में बैठे थे। अताब ने कहा, अल्लाह ने असीद को फौत करके इस पर यह करम किया कि वो ये अज़ान न सुन सका, वरना इसे एक नागवार चीज़ सुननी पड़ती। इस पर हारिस ने कहा, सुनो, वल्लाह अगर मुझे मालूम हो जाए कि वो बरहक हैं तो मैं इनका पैरोकार बन जाऊंगा। इस पर अबू सुफियान ने कहा, देखो, वल्लाह मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो ये कंकरियाँ भी मेरे मुताल्लिक़ ख़बर दे देंगी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, अभी तुम लोगों ने जो बातें की हैं वो मुझे मालूम हो चुकी हैं। फिर आपने इनकी गुफ्तगू दोहराई। इस पर हारिस और अताब बोल उठे, हम शहादत देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। खुदा की कसम, कोई शख्स हमारे साथ था ही नहीं कि हमारी इस गुफ्तगू से आगाह होता, हम कहते कि इसने आपको ख़बर दी होगी। इस रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब के घर तशरीफ़ ले गए। वहाँ गुस्ल फरमाया और उनके घर में ही 8 रकत नमाज पढ़ी। ये चाश्त का वक्त था, इसलिए किसी ने इसको चाश्त की नमाज समझा और किसी ने फ़तह की नमाज। उम्मे हानी ने अपनी दो देवरों को पनाह दे रखी थी। आपने फरमाया, उम्मे हानी, जिसे तुमने पनाह दी उसे हमने भी पनाह दी। इस इरशाद की वजह ये थी कि उम्मे हानी के भाई हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन दोनों को कत्ल करना चाहते थे, इसलिए उम्मे हानी ने इन दोनों को छुपाकर घर का दरवाज़ा बंद कर रखा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो इनके बारे में सवाल किया और मज़कूरा जवाब से बहरावर हुई। फ़तह मक्का के रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकाबिर मुजरिमीन में से 9 आदमियों का खून रायगां करार देते हुए हुक्म दिया कि अगर वो काबे के पर्दे के नीचे भी पाए जाएं तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इनके नाम ये हैं, नंबर 1 अब्दुल उज़्ज़ा बिन ख़तल, नंबर 2 अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरहा, नंबर 3 अक्रमा बिन अबी जहल, नंबर 4 हारिस बिन नुफैल बिन वहब, नंबर 5 मुकैस बिन सबाबा, नंबर 6 हब्बार बिन असवद,
نمبر 7 اور 8 ابن خطل کی 2 لونڈیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو گایا کرتی تھیں۔ نمبر 9 سارا جو اولاد عبد المطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی، اس کے پاس حاطب کا خط پایا گیا تھا۔ ابن ابی سرا کا معاملہ یہ ہوا کہ اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے خدمت میں نبی میں لے جا کر جاں بخشی کی سفارش کر دی، اور آپ نے اس کی جاں بخشی فرماتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کچھ دیر تک اس امید میں خاموش رہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ شخص اس سے پہلے بھی ایک بار اسلام قبول کر چکا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، لیکن پھر مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا۔ تاہم اس کے بعد کا کردار ان کے حسن اسلام کا آئینہ دار ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ بن ابی جہل نے بھاگ کر یمن کی راہ لی، لیکن اس کی بیوی خدمت نبی میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان کی طالب ہوئی اور آپ نے امان دے دی۔ اس کے بعد وہ اکرمہ کے پیچھے گئی اور اسے ساتھ لے آئی۔ اس نے واپس آ کر اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی۔ ابن خطل خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ مکیس بن سبابہ کو حضرت نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا۔ مکیس بھی پہلے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن پھر ایک انصاری کو قتل کر کے مرتد ہو گیا اور بھاگ کر مشرکین کے پاس چلا گیا تھا۔ حارث مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتا تھا، اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ حبار بن اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ہجرت کے موقع پر ایسا کچوکا مارا تھا کہ وہ ہوج سے ایک چٹان پر جا گری تھی اور اس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ یہ شخص فتح مکہ کے روز نکل بھاگا، پھر مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام کی کیفیت اچھی رہی۔ ابن خطل کی دونوں لونڈیوں میں سے ایک قتل کی گئی، دوسری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سارا کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ 9 میں سے 4 قتل کیے گئے، 5 کی جاں بخشی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں جن لوگوں کا خون رائے گاں قرار دیا گیا ان کے زمن میں ابو معاشر نے حارث بن طلال خزائی کا بھی ذکر کیا ہے، اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا۔ امام حاکم نے اسی فہرست میں کعب بن زبیر کا ذکر کیا ہے۔ کعب کا واقعہ مشہور ہے، اس نے بعد میں آ کر اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی اس فہرست میں واشی بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عقبہ بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ابن خطل کی لونڈی ارنب ہے جو قتل کی گئی، اور ام سعد سے یہ بھی قتل کی گئی جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح مردوں کی تعداد 8 اور عورتوں کی تعداد 6 ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں لونڈیاں ارنب اور ام سعد ہوں اور اختلاف محض نام کا ہو یا کنیت اور لقب کے اعتبار سے اختلاف ہو گیا ہو۔ صفوان کا خون اگرچہ رائے گاں نہیں قرار دیا گیا تھا، لیکن قریش کا ایک بڑا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اسی لیے وہ بھی بھاگ گیا۔ عمیر بن وہب ہم جی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی اور علامت کے طور پر عمیر کو اپنی وہ پگڑی بھی دے دی جو مکہ میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر باندھ رکھی تھی۔ عمیر صفوان کے پاس پہنچے تو وہ جدہ سے یمن جانے کے لیے سمندر پر سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ عمیر اسے واپس لے آئے۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے 2 مہینے کا اختیار دیجیے۔ آپ نے فرمایا تمہیں 4 مہینے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی اور آپ نے دونوں کو پہلے ہی نکاح پر برقرار رکھا۔ فضالہ ایک جری آدمی تھا
جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے وہ قتل کی نیت سے آپ کے پاس آیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ فتح کے دوسرے دن خطبہ دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان پھر کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کی شایان شان اس کی تمجید کی۔ پھر فرمایا، لوگو، اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام حرمت والا شہر ٹھہرایا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قتال کیا، تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں دی ہے، اور میرے لیے بھی اسے صرف دن کی ایک ساعت میں حلال کیا گیا۔ پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ ایک روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ یہاں کا کانٹا نہ کاٹا جائے، شکار نہ بھگایا جائے اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کرائے، اور یہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اذخر عرب کے مشہور گھاس جو موج کی ہم شکل ہوتی ہے اور چائے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوہار اور گھر کی ضروریات کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا، مگر اذخر بنو خزاعہ نے اس روز بنو لیس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ بنو لیس کے ہاتھوں ان کا ایک آدمی جاہلیت میں مارا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، خزاعہ کے لوگوں، اپنا ہاتھ قتل سے روک لو، کیونکہ قتل اگر نافع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا۔ تم نے ایک ایسا آدمی قتل کیا ہے کہ میں اس کی دیت لازماً ادا کروں گا۔ پھر میرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے اولیاء کو دو باتوں کا اختیار ہوگا، چاہیں تو قاتل کا خون بہائیں اور چاہیں تو اس سے دیت لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یمن کے ایک آدمی نے، جس کا نام ابو شاہ تھا، اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میرے لیے لکھوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تکمیل فرما چکے اور معلوم ہے کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، آپ کی جائے پیدائش اور وطن تھا، تو انصار نے آپس میں کہا، کیا خیال ہے، اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اپنی سرزمین اور آپ کا شہر فتح کرا دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں قیام فرمائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، تم لوگوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں یا رسول اللہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا تو بالآخر ان لوگوں نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرما دی تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کامیابی کی کوئی راہ نہیں، اس لیے وہ اسلام کے تابعدار بنتے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جہاں تک ہو سکے گا آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ اس موقع پر تفسیر مدارک میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفا ہی پر عورتوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھیس بدل کر آئی اور دراصل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان نہ لیں۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو گی۔
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने यही बात दोहराते हुए औरतों से इस बात पर बैत ली कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करेंगी। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और चोरी ना करोगी। इस पर हिंदा बोल उठी, अबू सुफियान बखील आदमी है, अगर मैं इसके माल से कुछ ले लूँ। तो अबू सुफियान ने, जो वहीं मौजूद थे, कहा, तुम जो कुछ ले लो वो तुम्हारे लिए हलाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। आपने हिंदा को पहचान लिया, फरमाया, अच्छा तो तुम हो हिंदा? वो बोली, हाँ ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ गुज़र चुका है उसे माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह आपको माफ़ फरमाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जना न करोगी। इस पर हिंदा ने कहा, भला कहीं हुर्रा आज़ाद औरत भी जना करती है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अपनी औलाद को कत्ल न करोगी। हिंदा ने कहा, हमने बचपन में उन्हें पाला पोसा, लेकिन बड़े होने पर आप लोगों ने उन्हें कत्ल कर दिया। इसलिए आप और वही बेहतर जाने। याद रहे कि हिंदा का बेटा हंदला बिन अबी सुफियान बदर के दिन कत्ल किया गया था। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हंसते हंसते चित लेट गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तबस्सुम फरमाया। इसके बाद आपने फरमाया, और कोई बोहतान न गढ़ोगी। हिंदा ने कहा, वल्लाह बोहतान बड़ी बुरी बात है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वाकई रुश्त और मकारम इखलाक का हुक्म देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और किसी मारूफ बात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी न करोगी। हिंदा ने कहा, खुदा की कसम, हम अपनी इस मजलिस में अपने दिलों के अंदर ये बात लेकर नहीं बैठी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी भी करेंगे। फिर वापस होकर हिंदा ने अपना बुत तोड़ दिया। वो उसे तोड़ती जा रही थी और कहती जा रही थी, हम तेरे मुताल्लिक धोखे में थे। मक्का में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19 रोज़ क़याम फरमाया। इस दौरान आप शायर इस्लाम की तजदीद करते रहे और लोगों को हिदायत और तकवा की तलकीन फरमा रहे थे। इन्हीं दिनों आपके हुक्म से हज़रत अबू उसैद ख़ज़ाई ने नए समरे से हदूद हरम के खंबे नस्ब किए। आपने इस्लाम की दावत और मक्का के आसपास बुतों को तोड़ने के लिए मुतअद्दिद सराया भी रवाना किए और इस तरह सारे बुत तोड़ डाले गए। आपकी मनादी ने मक्के में ऐलान किया कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने घर में कोई बुत ना छोड़े बल्कि इसे तोड़ डाले। फ़तह मक्का से यकसू हो जाने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 रमज़ान 8 हिजरी को हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की सरकर्दगी में उज़ा के अनहदाम के लिए एक सराया रवाना फरमाया। उज़ा नखला में था। कुरैश और सारे बनु कनाना इसकी पूजा करते थे और ये इनका सबसे बड़ा बुत था। बनु शैबान इसके मुजावर थे। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 30 सवारों की मायत में नखला जाकर इसे ढा दिया। वापसी पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुमने कुछ देखा भी था? हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, नहीं। आपने फरमाया, तब तो दर हकीकत तुमने उसे ढाया ही नहीं, फिर से जाओ और उसे ढा दो। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला बिफरे और तलवार सोंते हुए दोबारा तशरीफ़ ले गए। अब की बार इनकी जानब एक नंगी काली परागंदा सर औरत निकली। मुजावर इसे चीख कर पुकारने लगा, लेकिन इतने में हज़रत खालिद ने इस ज़ोर की तलवार मारी कि इस औरत के 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आकर ख़बर दी। आपने फरमाया, हाँ वही उज़्ज़ा थी, अब वो मायूस हो चुकी है कि तुम्हारे मुल्क में कभी भी इसकी पूजा की जाए। इसके बाद आपने अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस महीने सवा नामी बुत ढाने के लिए रवाना किया। यह मक्का से 3 मील के फासले पर राहत में बनु हुज़ैल का एक बुत था। जब हज़रत उमर वहाँ पहुँचे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो मुजाविर ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ढाने का हुक्म दिया है। उसने कहा, इस पर कादर नहीं हो सकते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्यों? इसने कहा, कुदरतन,
روک दिए जाओगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा, तुम अब तक बातिल पर हो, तुम पर अफसोस, क्या ये सुनता या देखता है। इसके बाद बुत के पास जाकर इसे तोड़ डाला और अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो उसके ख़जाना वाला मकान ढा दें, लेकिन इसमें कुछ ना मिला। फिर मुजाविर से फरमाया, कहो कैसा रहा। इसने कहा, मैं वल्लाह के लिए इस्लाम लाया। इसमा हज़रत साद बिन ज़ुबैद अशरी को 20 सवार देकर मन्नात की जानिब रवाना किया गया। ये कुदैत के पास मशलल में औस व खजरज और गस्सान वगैरह का बुत था। जब हज़रत साद वहाँ पहुँचे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इसके मुजाविर ने इनसे कहा, तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, मनात को ढाना चाहता हूँ। उसने कहा, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला मनात की तरफ बढ़े तो एक काली नंगी परागंदा सर औरत निकली। वो अपना सीना पीट कर हाय हाय कर रही थी। इससे मुजाविर ने कहा, मनात अपने कुछ नाफरमानों को पकड़ ले। लेकिन इतने में हज़रत साद ने तलवार मार कर इसका काम तमाम कर दिया। फिर लपक कर बुत ढा दिया और उसे तोड़ फोड़ डाला। ख़जाने में कुछ न मिला। नंबर 4, उज़ा को ढाकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला वापस आए तो उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी माह शाबान 8 हिजरी में बनु जज़ैमा के पास रवाना फरमाया। लेकिन मकसूद हमला नहीं बल्कि इस्लाम की तबलीग थी। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुहाजिरीन व अंसार और बनु सुलैम के 350 अफराद लेकर रवाना हुए और बनु जज़ैमा के पास पहुँचकर इस्लाम की दावत दी। उन्होंने असलमना, हम इस्लाम लाए के बजाय सबाना हमने अपना दीन छोड़ा कहा। इस पर खालिद रज़ी अल्लाह ताला ने उनका कत्ल और उनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी और एक एक कैदी अपने हर साथी के हवाले किया। फिर एक दिन हुक्म दिया कि हर आदमी अपने कैदी को कत्ल कर दे। लेकिन हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथियों ने इस हुक्म की तामील से इनकार कर दिया और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपसे इसका तज़किरा किया। आपने अपने दोनों हाथ उठाए और 2 बार फरमाया, ए अल्लाह, खालिद रज़ी अल्लाह ताला ने जो कुछ किया मैं इससे तेरी तरफ बरात इख्तियार करता हूँ। इस मौका पर हज़रत बनु सुलैम के लोगों ने अपने कैदियों को कत्ल किया था। अंसार और मुहाजिरीन ने कत्ल नहीं किया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को भेजकर इनके मक़तूलीन की दियत और इनके नुकसानात का मुआवजा अदा फरमाया। इस मामले में हज़रत खालिद और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दरमियान कुछ सख्त कलामी और कशीदगी हो गई थी। इसकी खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद ठहर जाओ, मेरे रुफ़का को कुछ कहने से बाज रहो। खुदा की कसम, अगर ओहद पहाड़ जितना सोना हो जाए और वो सारे का सारा तुम अल्लाह की राह में खर्च कर दो, तब भी मेरे रुफ़का में से किसी एक आदमी के एक सुबह की इबादत या एक शाम की इबादत को नहीं पहुँच सकते। ये ग़ज़वा फ़तह मक्का यही वो फ़ैसला कुन मार्का और फ़तह अज़ीम है जिसने बुत परस्ती की कुव्वत मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दी और इसका काम इस तरह तमाम कर दिया कि जज़ीरतुल अरब में इसके बाकी रहने की कोई गुंजाइश और कोई वजह जवाज़ ना रह गई, क्योंकि आम कबाइल मुंतज़िर थे कि मुसलमानों और बुत परस्तों में जो मारका आराई चल रही है, देखें इसका अंजाम क्या होता है। इन कबाइल को ये बात भी अच्छी तरह मालूम थी कि हरम पर वही मुसल्लत हो सकता है जो हक़ पर हो। इनके इस यकीन कामिल में मज़ीद हद दर्जा पुख्तगी निस्फ सदी पहले असहाब फील अबराहा और इसके साथियों के वाक़या से आ गई थी, क्योंकि अहले अरब ने देख लिया था कि अबरा और इसके साथियों ने बैतुल्लाह का रुख किया तो अल्लाह ने उन्हें हलाक करके भुस बना दिया। व आखिर तावाना और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी आज की एपिसोड इसी पर इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।